لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين رب الشهداء والصديقين، والصلاة والسلام على الرسول النبي الأمي سيدنا المؤيد بشيرنا المسدد نذيرنا المجدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآلہ وعطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. سیما الامام المنتظر والحجة الثانی عشر عجل اللہم له الفرج ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الازل الى الابد. اما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين اماما اولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلامة جزاء بما صبروا وفيه جنة حسنت مستقرا ومقاما. صلوات. سورہ فرقان قرآن کریم کا سورہ نمبر 25، اس کی آیت نمبر 73. لیکن اس سے پہلے کہ میں اس آیت پہ گفتگو شروع کروں، یہ ایک مرتبہ پھر یاد دلا دوں کہ آج کی رات شب جمعہ، آلدو ایک شب جمعہ ہمیں اس عشرے میں اس سے پہلے مل چکی ہے، بلکہ وہ پہلی ہی مجلس تھی چاند رات کی. اور میں نے عرض کیا تھا کہ ہر شب جمعہ 3 چیزوں کو ہمیں اور آپ کو یاد کرنا پڑتا ہے. عام حالات ہوتے تو پوری مجلس اس پہ ہو، لیکن چونکہ ایام اضحیٰ کا پہلا عشرہ ہے جس کا اپنا ایک سبجیکٹ یا ٹاپک ہے، تو تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مختصر صحیح. البتہ اس میں جو تیسری بات ہے وہ ہمارے اصل موضوع غدیری حسینی اسلام اور یزیدی اسلام میں بہت اہم ایک مسئلہ بن رہا ہے. یعنی بہت اہم وہ پوائنٹ ہے اور ڈائریکٹ، باقی تو ذرا سا واقعات کو ملا کے ایک رزلٹ نکالنا پڑتا ہے، یہاں اس کی بھی ضرورت نہیں. لیکن اس سے پہلے کہ میں اس تیسرے پوائنٹ پر آؤں، پہلی 2 چیزیں. ہر شب جمعہ زمانے کے امام کو یاد کرنا ہے، لیکن چونکہ اس عشرے کی پہلی 3 مجالس میں نے امام کا ذکر کیا، کچھ لوگوں کو ناگوار بھی گزرا، لیکن بہرحال میں تو وہ ذکر کروں گا، کرتا رہوں گا، اس کو نہیں چھوڑوں گا. اس لیے کہ اردو کا ایک محاورہ ہے، اگرچہ بڑا سلینگ قسم کا، انسان جس کا کھاتا ہے اسی کا گاتا ہے. جمعے کے دن دوسرے خطبے میں ایک حدیث اکثر پڑھی جاتی ہے نماز جمعہ میں، وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ. یہ حدیث ہے کہ اس امام کی برکت سے تمام مخلوقات عالم کو رزق ملا کرتا. بلکہ اس کے بعد کی جو حدیث ہے وہ ثبتت الارض والسماء، بوجود ہی ثبتت الارض والسماء، اسی امام کی وجہ سے زمین بھی قائم ہے اور آسمان بھی باقی. تو رزق تو چھوڑیں، ہماری سانس بھی اگر آ رہی ہے تو وہ اس امام کی برکت سے. زمین نہ رہے، آسمان نہ رہے تو زندگی کہاں سے ہوگی؟ تو چاہے لوگ کسی بھی انداز سے کرٹیسزم کریں، اسے بہت خوشنما لیبل دے کے کہ یہ ہیلدی کرٹیسزم ہے، لیکن بہرحال پورا میرا موضوع نہیں تھا، پورا عشرہ اس عنوان پہ نہیں تھا. پھر بھی 3 دن میں نے اس لیے بھی ذکر کیا کہ عاشورے کا دن جو بہت قریب آ گیا وہ زمانے کے امام کے ذکر ہی پہ جا کے مکمل ہوگا. تو وہ تو بات ہو چکی ہے، تھوڑا بہت جو ذکر ہے وہ عاشورے کے دن ہو جائے گا. دوسری چیز ہے دعا، اور تیسری اور آخری چیز ہے قبر اور موت. یہ شب جمعہ کی بات کر رہا ہوں. اچھا، جو لوگ مجھے ریگولر سنتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ ہر شب جمعہ میں جب ان 3 باتوں کو یاد دلاتا ہوں تو اس میں قبر کا تذکرہ ہوتا ہے. تو وہ ایڈوانس میں ہی مجھے ایک ایڈوائس کر دی گئی، یا اس کو ہیلدی کرٹیسزم کہیں، بڑا خوبصورت لیبل لگا کر. اور یہ وہ والی چیز ہے جو جب سے میں نے پہلی مجلس پڑھی ہے 1974 میں، وہاں سے لے کے آج تک یہ سن رہا ہوں.
اور کوئی اثر نہیں ہوا. تبھی تو میں یہ سننے کے باوجود اپنے ٹاپک کے اوپر ہوں. 50 سال ہو گئے ہیں اس بات کو سنتے سنتے، لیکن یہ بہت پرانی چیز. بلکہ جن صاحب کی طرف سے مجھے میسج آیا، مجھے پورا یقین ہے کہ وہ تو پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے. جب سے میں نے اس ٹاپک پہ بات شروع کی ہے تو ٹھیک ہے میں سن لیتا ہوں. یہاں رک کے 1 منٹ ایک بات عرض کر دوں. بندر کا تذکرہ 2-3 دفعہ ہوا. بعض مومنین کرام نے کہا کہ مولانا اب آپ یہ بات اچھی نہیں لگ رہی ہے. میں نے کہا میں تو انجوائے کر رہا تھا. انہوں نے کہا لیکن ہمارے دل کو تکلیف ہو رہی ہے، ہمیں اچھا نہیں لگ رہا. تو میں نے کل جو عرض کیا تھا اور پرسوں کہ یہ غدیری اسلام، اب سنیے توجہ سے، غدیری اسلام اور یزیدی اسلام میں بندر کا رول بہت اہم ہے. میں اپنے حوالے سے بات نہیں کر رہا تھا 2 دن سے. جو آپ میں سے کچھ نے کہا کہ بھائی مولانا ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، ہمیں یہ لفظ اچھا نہیں لگتا، یہ تو غدیری اسلام کا ایک بہت اہم حصہ ہے. اور یہ انشاءاللہ 1 دن کے بعد بات آئے گی، چونکہ ایام ازا کی بڑی تاریخیں ہیں تو ہو سکتا ہے کہ 11 محرم جب مجمع بہت ہی کم رہ جائے گا اس وقت یہ بات آئے. لیکن یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، غدیری اسلام اور یزیدی اسلام کے درمیان ایک فرق. بندر بات اب ذرا انتظار کریں. اچھا یہ بھی عرض کر دوں، بہت لمبی تمہید ہو رہی ہے لیکن یہ بہت ضروری ہے یہ بتانا بھی، کہ چاہے وہ بندر والا مسئلہ ہو، چاہے وہ امام زمانہ سے مجھے روکنے والا مسئلہ ہو، چاہے یہ قبر کے حوالے سے ہو. میں قبر کے حوالے سے یہی ہوا کہ مولانا آپ ڈراتے تو رہتے ہیں، کبھی رحمت خدا کا بھی بیان کیا کریں. 51 سال 51 ایئرز یہ سن رہا ہوں کہ مولانا آپ کے پاس تو وہ رحمت والا خزانہ ہی نہیں. لیکن جو بات بھی میں کہہ رہا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسجد علی کے کراؤڈ نے یہ اعتراض کیا یا یہاں آنے والے نیو جرسی کسی مومن نے. نہیں، وہ پہلے ہوتا تھا. جس مجمع سے بات کی جا رہی ہے وہیں سے کرٹیسزم ہوتا تھا. اب دنیا گلوبل ولیج، یہ تقریر پتہ نہیں کہاں لوگ سنتے ہیں. اب مثلا یہ والا جو اعتراض ہے، یہ جو ابھی میں نے عرض کیا، یہ الہ آباد سے آیا. کہاں الہ آباد، کہاں نیو جرسی. تو میں نے کہا کہ کوئی غلط فہمی نہ ہو کہ میں مسجد علی کے کراؤڈ کے حوالے سے وہ بندر والی بات یا یہ والی بات کر رہا ہوں. نہیں، گلوبل ولیج ہے. پہلے یہ تھا کہ ہاں جو کراؤڈ ہے بس وہی سنے گا، باقی تو کہیں وہ کیسٹ میں ریکارڈ ہو کے جب تک وہ جائے گی تقریر تو 6 مہینے ہو چکے ہوں گے. اب تو ایسا نہیں ہے نا. تو یہ جو اعتراضات ہیں، مجھے تو بڑی محبت مل رہی ہے مسجد علی کے اس مجمع سے بھی اور انتظامیہ سے بھی، اور عزت بھی. 2 الگ الگ چیزیں ہیں اور یہ دونوں مجھے یہاں مل رہی ہیں. لیکن چونکہ مجلس بہت سے لوگ باہر بھی سن رہے ہیں اور وہ زیادہ کرٹیسزم اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ڈرائنگ روم میں صوفے پہ بیٹھ کے ایک ہاتھ میں کافی کا کپ لے کے مجلس سن رہے ہوتے ہیں، تو ان کا اسٹائل ہی کچھ اور ہوتا ہے. تو ان کے سوالات اور ان کے اعتراضات بھی کچھ اور ہیں. اب اس تمہید کے بعد میں اصل موضوع پہ آ جاتا ہوں، جو 2 دن سے میرا موضوع بن گیا اور غدیری اسلام کا حصہ، کہ ایک ہے یزیدی اسلام کے اولاد کو پیدا کر کے چھوڑ دو، وہ صحیح ہو کہ غلط ہو، کہ صحیح راستے پہ چلے کہ گمراہ ہو جائے کہ ہدایت والی ہو جائے، ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں. جو یزید نے کیا، اب یہ کل کی مجلس کو ریپیٹ تو نہیں کرنا نا، صرف ذرا سا کنیکٹ کرنا. اور ایک حسینی اسلام اور غدیری اسلام، کہ جہاں پہ پیغمبر نے غدیر خم کے میدان میں اختتام خطبہ پر ایک آرڈر دیا اس تمام مجمع کو، 120,000 1,20,000 فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، کہ جو یہاں پر ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں تک یہ میسج پہنچائے جو یہاں نہیں ہیں، اور جو نسل یہاں ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اگلی نسل کو یہ پیغام منتقل کرے. تو یہ ہے غدیری اسلام، کہ جہاں پر جو پیغام حق ہے وہ آپ کو آگے منتقل کرنا ہے. اور وہ ہے یزیدی اسلام کے بیٹا تو پیدا کر لیا، اب اس کے بعد کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے. یہ کل کی مجلس کا خلاصہ تھا، اس سے کنیکٹ کر رہا ہوں. اب آ جائیے جس آیت کی میں نے آج تلاوت کی، سورہ فرقان کی آیت ہے، اور آج دعا کی رات بھی ہے نا، تو چلیں اس میں ایک دعا کا پہلو بھی ہے. ایک بہت ہی مشہور مرجع ہمارے ہیں، لیکن وہ مرجع کے اعتبار سے اتنا مشہور نہیں ہوئے جتنا اپنے معجزات یا کرامتوں کے اعتبار سے مشہور ہوئے، یعنی مرحوم آیت اللہ تقی بہجت. ان کی مرجعیت والا پہلو تو عام مومنین کو پتہ ہی نہیں ہے.
لیکن وہ چونکہ ان کے واقعات سنے کہ وہ طی الارض ہوتا ہے، ایک لمحے میں یہاں بھی ہیں وہاں بھی ہیں، ایک وقت میں کئی جگہ پر ہیں، بہت سارے واقعات ہیں جو کچھ صحیح بھی ہیں، کچھ لوگوں نے بنا بھی لیے. بہرحال روحانیت، تقوی و تقدس کے اعتبار سے ایک رول ماڈل تھے ہمارے زمانے کے. ان کا یہ ایک عمل ہے. تو دعا کی بات بھی ہے اور میرا موضوع بھی ہے، سبجیکٹ سے نہیں ہٹ رہا ہوں. اور وہ یہ کہ ہم سے یہ پوچھا گیا کہ آج کے زمانے میں جو اولاد کو سیدھے راستے پہ رکھنا بڑا مشکل کام ہے. تو اب جیسا کہ ہر ایک کو معلوم ہے، میں نے بھی پچھلے شب جمعہ عرض کیا تھا کہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک آپ کی اپنی کوشش اور اس کے بعد دعا. خالی کوشش ہو اور دعا نہ ہو وہ بھی بیکار ہے، خالی دعا ہو اور کوشش نہ ہو وہ بھی بیکار ہے. تو اب وہ کوشش جو ہے وہ تو ہمارا موضوع دعا. انہوں نے کہا یہ 2 رکعت نماز پڑھا کرو اگر کسی کی اولاد سیدھے راستے سے ہٹی جا رہی. اور پہلی رکعت میں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 40، سورہ نمبر ہے 14، آیت نمبر ہے 40، 10 مرتبہ وہ پڑھو الحمد کے بعد. اور دوسری رکعت میں سورہ فرقان کی یہ آیت جو میں نے تلاوت کی، آیت نمبر 73، سورہ نمبر 25 کا یہ تلاوت کرو. یہ دعا کی بات. کوشش، ایفرٹس اپنی جگہ، جو میں نے پچھلے شب جمعہ عرض کیا تھا نا کہ موسیٰ بھی بیمار ہوئے اور دوا استعمال نہیں کر رہے، دعا کر رہے ہیں، تو خدا نے دعا قبول نہیں کی. پوری چیزیں ریپیٹ کرنے کا وقت نہیں ہے کیونکہ آج کی رات تو مصائب کی، غم کی بڑی رات. تو خلاصہ یہ ہے کہ جو ایفرٹس ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن دعا. 2 رکعت نماز جن کی واقعاً اولاد اتنی زیادہ بگڑ گئی. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 40 اور سورہ فرقان کی یہ آیت جو میرا آج کا موضوع ہے. سورہ ابراہیم، اس کی آیت کیا ہے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اے خدا مجھے اور میری اولاد کو نمازی بنا. اولاد، اس میں اولاد کا ذکر ہے. اچھا، اس کے بعد والی آیت وہ نماز کا میں نہیں ہے، یعنی وہ جو نماز بتائی ہے انہوں نے اولاد کی اصلاح کے لیے، اس میں نہیں ہے، لیکن وہ بہت مشہور آیت. اس کے فوراً بعد ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. جو آج بہت سارے نیک بیٹے اور بیٹیاں اپنے والدین کی مغفرت کے لیے ہدیہ میت کی نماز پڑھیں گے، ہدیہ والدین، اس میں جو آیت پڑھی جاتی ہے. لیکن وہ جو اولاد کی اصلاح والی ہے اس میں یہ نہیں. اور ذرا سا غور کیجئے، اولاد کا ذکر قرآن نے کیا تو کہا یہ دعا مانگو کہ وہ نمازی بنے. والدین کا ذکر کیا تو یہ نہیں کہا کہ ان کی تربیت کرو، کہا کہ ان کی مغفرت کی دعا مانگو. یہ فرق ہے دونوں میں جو میں اس وقت بیان نہیں کرنا چاہتا. تو سورہ ابراہیم کی وہ آیت جو ربنا اغفر لی ولوالدی سے پہلے، یہ نماز ہدیہ والدین خواتین بہت پڑھتی ہیں. مجھے ساری دنیا میں تجربہ ہے، لڑکوں کے پاس کہاں ٹائم ہے اپنے والدین کو یاد کرنے کا. وہ زندہ ہوتے ہیں والدین تو ان کو یاد نہیں کرتے، مرنے کے بعد یاد کریں گے. ہوں گے کچھ ایکسیپشنز تو ہر جگہ، لیکن بیٹیاں میں نے دیکھا والدین سے محبت بھی کرتی ہیں اور واقعاً یہ نماز ہدیہ والدین ہر شب جمعہ پڑھتی ہیں. تو اس کی بات نہیں ہو رہی، اس سے پہلے والی آیت. اور دوسری آیت یہ ہے، آئیے اس آیت پہ بات شروع ہو جائے. کافی تمہید ہو گئی ہے، شب جمعہ کا دوسرا موضوع بھی آ گیا، تھوڑا دعا. اور بہت اہم یہ دعا، کیونکہ واقعاً اگر کسی کی اولاد گمراہ ہو جائے، بگڑ جائے، بات یہ نہیں ہے کہ نماز نہیں پڑھ رہا، واجبات نہیں کر رہا ہے، بات ہے کہ ڈرگس میں پڑ گیا ہے، بات یہ کہ شراب میں ہے، بات یہ ہے کہ وہ جو لیڈیز جینٹ عورت مرد کے تعلقات میں ہیں، مرد لڑکے تو لڑکے لڑکیاں. واقعاً آدمی کی رات کی نیند اڑ جانا چاہیے اور اڑ جاتی ہے. تو اب یہ سورہ فرقان کی آیت، یہ ایک عمل بھی ہو گیا اور آیت، اور آیت سے میری اصل بات شروع. اب یہ آیت جو ہے نا یہ بہت اہم آیتیں ہیں. سورہ فرقان کی 10-12 آیتیں ہیں، شروع ہوتی ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اللہ کے بندوں کی پہچان، عباد الرحمن، کیا کوالٹیز ہیں اللہ کے بندوں کی. کہا کہ زمین پہ بہت ہی عاجزی سے اور ہمبل طریقے سے چلتے ہیں. ویسٹرن کنٹریز کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ آپ کی ایگو کو بہت بڑا کر دیا گیا، آپ کو بھی اندازہ نہیں، جس میں بھی شامل. میں نے کل بھی عرض کیا تھا نا کہ میں بھی تقریباً 25-30 سال سے اسی ویسٹرن کنٹریز کا ایک پارٹ ہوں. ایگو، آدمی کسی کی بات برداشت کرنے کو تیار نہیں، ٹالرنس ختم ہو کے رہ گئی. بیٹا باپ کی بات برداشت نہیں کرتا. اور قرآن، اب یہ والی چیز جو میں نے ابھی کہی ہے نا، یہ اصل میں آنے والی مجلس، کل کی مجلس کا، ٹمارو نائٹ کا موضوع ہے. لیکن قرآن اللہ کے بندوں کی پہلی کوالٹی یہ بتاتا ہے، نماز روزہ سب بعد میں،
یمشون علی الارض ہونا، زمین پہ بہت ہی ہمبل طریقے سے ڈاؤن ٹو ارتھ ہو کر بہت ہی عاجزی سے چلتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل لوگ ان سے کوئی بحث کرتے ہیں، آرگومنٹ کرتے ہیں، ڈیبیٹ کرتے ہیں، ان سے بحث میں الجھتے نہیں، کہتے ہیں سلامہ، یہ کہہ کے آگے بڑھ جاتے ہیں. اور یہاں سے بات شروع ہوئی، 10 12 15 کوالٹیز بتائیں، اور اس کے بعد پھر اختتام اس پہ ہوا آخری کوالٹی، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے خدا ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کے ذریعے سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک عطا فرما. یہ اپنی بیویاں اور اپنی اولاد اس طرح کی چاہتے ہیں، آنکھوں کی ٹھنڈک. آج کی رات ہر مومن اور مومنہ نے، بلکہ ابھی تو رات شروع ہوئی ہے، گھر جا کے پڑھیں گے حدیث قصہ، کتنی دفعہ یہ لفظ شہزادی کے حوالے سے آیا، قرۃ عینی، حسن و حسین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک. اب قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کے بندے، نیک بندے جن کو اللہ نے کہا یہ میرے بندے، ان کی آخری خاصیت، جہاں پہ بات مکمل ہو گئی، یہاں کمپلیٹ ہو گئے، کہ وہ اپنی بیویاں اور اپنی اولاد کے لیے بھی فکر مند ہیں. اس سے پہلے کی ساری کوالٹیز ان کی پرسنل تھی، لیکن خالی اپنے آپ کو بنا کے نہیں، اولاد اور بیویاں، ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک کہہ کے پورا اسلام اس میں جمع کر دیا. لیکن فی الحال میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. اب قرآن کہتا، اور یہ لوگ کہتے ہیں وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور ہمیں صاحبان تقویٰ کو لیڈ کرنے والا بنا. کیا مطلب؟ پورا گھر متقی ہوگا، بیویاں بھی، بچے بھی، اور ہم جو ہیں ہیڈ آف دا فیملی ہونے کے اعتبار سے آگے آگے چلیں گے. اب قرآن اس کے بعد مکمل کر رہا، نتیجہ دے رہا، اولئک یجزون الغرفہ. اب آپ میں سے بہت سے لوگ مڈل ایسٹ سے آئے ہیں، مجھے پرسنلی پتا ہے، ان کو پتا ہے کہ عربی زبان میں غرفہ کہتے ہیں روم کو، فلیٹ کو کہتے ہیں شگا، اور روم کو، اس کے جو روم ہوتے ہیں، غرفہ. اولئک یجزون الغرفہ، ان کے لیے جنت میں اسپیشل روم اللہ نے مقرر کیا. یجزون، ان کو جزا میں ایک خاص مکان دیا جائے گا، خالی جنت نہیں کا خاص. وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، یہ لوگ اپنی بیویوں اور اولاد کے لیے فکر مند ہیں. جب وہ جنت پہ جائیں گے تو فرشتے ان کو تحیہ یعنی گریٹنگز اور سلام کریں گے ان کو، اور ان کو گریٹنگز ہوگی. قرآن کہتا اب یہ اس جنت کے اندر جائیں گے خالدین فیہا، ایک لفظ میں چھوڑ گیا بیچ میں، بما صبر، جو انہوں نے صبر کیا، صبر، اس کی وجہ سے اللہ ان کو جنت میں اسپیشل روم دے گا، فرشتے تحیت و سلام کریں گے. خالدین فیہا، یہ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. حسنت مستقرم و مقاما، کتنی بہترین جگہ ان کو ملی. کون؟ جو اپنی بیویوں اور اولاد کے لیے بھی اتنے پریشان ہیں، خالی اپنے آپ کو ٹھیک کرنے سے کام. اب یہ 2 دن سے موضوع چل رہا تھا نا، یہ سورہ فرقان کی آیت اس کو مکمل کر رہی ہے، کیونکہ اس میں رزلٹ بھی آ گئے کہ کتنا بڑا اجر و ثواب ان کو مل رہا. اور جیسا میں نے کہا کہ دعا بھی مجھے یہ بتانا تھی، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ ویسٹرن کنٹریز میں میرا اندازہ ہے کہ مور اور لیس 50 سے 60% لوگوں کا یہ پرابلم، کچھ ماحول، کچھ حالات، کچھ قوانین، کچھ اور بہت ساری چیزیں. تو خیر، اب یہ تو قرآن کریم نے اجر و ثواب بتایا، لیکن اب اس کے دوسری طرف آئیے، اگر یہ نہیں کیا تو کیا ہوگا. یہاں پہ ہمارے سامنے غدیری اسلام آتا ہے، اور یہاں پہ ہمارے سامنے یزیدی اسلام آتا ہے. یزیدی اسلام کی کلاسیکل اگزامپل ہے عمر سعد، اور غدیری اسلام تو ہے مولا کا نام. ایک مولا کا واقعہ سن لیجئے جو بہت مشہور ہے، اس لیے جلدی جلدی پڑھوں گا کیونکہ بہت ساری باتیں آج کہنا. اور ایک ہے یزیدی اسلام. یزیدی اسلام میں پہلے مجھے یہ عمر سعد کا واقعہ سمجھانا پڑتا تھا. شاید آپ میں سے کچھ لوگوں نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ ایک زمانے میں مختار نامہ پڑھا کرتا تھا اور لوگوں کو اتنا پسند آتا تھا. اب اپنے منہ سے اپنی تعریف کر رہا ہوں، لیکن جس دن میں یہاں آیا نیو جرسی میں، اگلے ہی دن ایک مومن مجھے ملے، اور ان کا ایک سینٹر سے تعلق تھا کہ مولانا ہم آپ کو اسپیشل بلانا چاہتے ہیں کیونکہ ہمیں آپ سے وہ مختار نامہ سننا ہے. میں نے کہا ایران نے کتنا اچھا سیریل بنا دیا، بہترین طریقے سے. کہا لیکن نہیں، وہ جو آپ پڑھتے تھے وہ انداز ہی کچھ اور تھا. خیر، تو مختار نامے میں عمر سعد کا واقعہ آتا. چنانچہ اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، مختصر سی بات کہ مختار کا اپنا سگا بہنوئی، ہر ایک کو معلوم، مختار کی بہن
عمر سعد کی بیوی، لیکن اس کے باوجود گرفتار کیا، اور عمر سعد کے ساتھ اس کے بیٹوں کو بھی گرفتار کیا. 2 بیٹے تھے جن کا مختار ماموں ہے، اور وہ دربار میں آئے بھی گرفتار ہو کر تو مختار کو حاکم کہہ کے بات نہیں کر رہے، ماموں ماموں کہہ کے بات کر رہے ہیں. ہمارے بچپنے میں جو ہم جنوں کی کہانیاں پڑھتے تھے اس میں یہ تھا کہ جن کسی کو کھانا چاہتا ہے وہ ماموں کہہ دیتا ہے تو جن چھوڑ دیتا ہے، کہتا ہے تو بہن کا بیٹا ہو گیا تو کیا اس کو کھاؤں، تو یہ ماموں کہہ کے بات کر رہے ہیں. پھر بھی مختار نے ایک بیٹے کو قتل کرایا کیونکہ وہ عمر سعد کے کربلا نہیں گیا تھا لیکن عمر سعد کے کارنامے پہ فخر کرتا تھا، اور دوسرے بیٹے کو چھوڑ دیا کیونکہ وہ اپنے باپ کے اس بدترین عمل پہ اس کو کنڈیم کرتا تھا. مختار تو گھر کا آدمی ہے نا، یہ سگے بھانجے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہاں پہ جو ماحول تھا مختار نامے میں، مختار کے دربار میں، وہ بھی ایسا نہیں تھا کہ غصہ ہے یا جذبات ہیں یا انسان صدمے میں اندھا ہو رہا، نہیں، بالکل عدل کے ساتھ کام ہوگا. یہ بیٹا باپ کے ساتھ شریک ہے تو قتل ہوگا، یہ باپ کو برا کہتا تھا تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا. عمر سعد سے مختار نے ایک سوال کیا، بہت جلدی بات کہہ رہا ہوں، اصل موضوع تو ابھی بہت دور مجھے نظر آ رہا اور بہت اہم موضوع ہے، مجھے آج اس پر بات کرنا ہی کرنا. تو وہ مختار نے پوچھا کیا ہے عمر سعد؟ مختار کو تو معلوم ہے نا، کیونکہ بہن مختار کی بہن عمر سعد کے گھر میں ہے نا. یہ بتاؤ کہ جب ابن زیاد نے تجھے آفر کی تھی کربلا جانے کی تو کیا ہوا تھا؟ ہر ایک کو اتنا تو معلوم ہے کہ عمر سعد فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا، پوری رات جاگ کے گزارا کر رہا تھا، ٹہل رہا تھا کمرے میں کیا کروں. لیکن اس وقت اس نے کچھ شعر کہے تھے. اب یہ عمر سعد کے جو 6 شعر ہیں 2 سنیے سر، وقت بچانے کے لیے عربی شعر بھی نہیں پڑھ رہا ہوں، ترجمہ. یہ ہے غدیر. بھائی عمر سعد سے بڑھ کر یزیدی اسلام کون بتائے گا؟ یہ عمر سعد کی تھنکنگ دیکھی، آپ کو کیا لگے گا؟ آپ کو یہ لگے گا کہ عمر سعد بات نہیں کر رہا، کوئی آج کا مومن بات کر رہا. استغفر اللہ، اس سے بڑا قیامت کا دن کیا ہو سکتا ہے کہ مومن وہ بات کہے کہ جو عمر سعد کہہ رہا. عمر سعد کیا کہہ رہا؟ یہ اس کے 6 شعر تاریخ میں ہے، مختار نامے میں جا کے پڑھ لیجئے. مجھے نہیں معلوم کہ ایران والی سیریل میں یہ شعر تھے کہ نہیں تھے، اس سے میرا کوئی تعلق بھی نہیں ہے، لیکن 6 میں سے 2. ایک شعر اس کا یہ ہے کہ یقولون، لوگ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد عذاب ہے، آگ ہے، ہتکڑیاں ہیں، بیڑیاں ہیں، سانپ و بچھو. آج بھی بہت سے مومن یہی کہتے ہیں نا، کہتے ہیں مولانا آپ لوگ کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں اگر یہ سچ نکلا، یہ عمر سعد کہہ رہا، تو میں توبہ کر لوں گا اور اللہ کی رحمت کو آواز دوں گا، اور اگر یہ غلط نکلا تو مجھے دنیا میں جو رہ کی گورنری مل رہی ہے اپنے مقصد حاصل ہو جائے گا. کس طرح سے عذاب خدا کا بالکل مذاق نہیں اڑا رہا ہے. کہہ یہ رہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں اب پورا یقین نہیں ہے، 50-50 ہوں تو اب 2 ہی ہے، اگر ہوا تو کہہ دوں گا اللہ سے اے اللہ میری توبہ. اور دوسرا شعر کیا؟ دوسرا شعر یہ ہے کہ مجھے پتا ہے، یہ ذرا خطرناک شعر، مجھے پتا ہے کہ کائنات کا سب سے بڑا جرم اور گناہ قتل حسین. عمر سعد اور آقا حسین ایک ہی ایج گروپ ہے. عمر سعد بھی مدینے کا رہنے والا ہے، اس کا باپ سعد ابن ابی وقاص پیغمبر کے اصحاب میں شامل کیا جاتا. ہمارے پاس تو صحابی کی ڈیفینیشن الگ ہے، لیکن تقریباً اسی سال پیدا ہوا جس سال آقا حسین پیدا ہوئے. اسی مکے کی گلیوں کے اندر عمر سعد کا بچپنا گزرا جہاں آقا حسین کا. اسی مدینے میں عمر سعد کی جوانی آئی جہاں آقا حسین کی. تو اچھی طرح جانتا وہ لشکر یزید کے ان اوباش اور غنڈے بدماش سپاہیوں سے مختلف تھے جو کوفے کے اندر بس یہ کہا گیا کربلا جاؤ لوٹ مار کرو تو وہ آ گئے بغیر سوچے سمجھے. یہ اچھی طرح جانتا. اب شعر دیکھیے اس کا، کہہ کیا رہا یہ ہے بھائی، اس سے بڑھ کر یزیدی اسلام کیا ہوگا. کہہ رہا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ قتل حسین دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے، لیکن میرے خدا کی رحمت سب سے زیادہ ہے، تو مجھے یقین ہے کہ میرا ارحم الراحمین خدا میرا یہ گناہ بھی معاف کر دے گا. صاحبان ایمان قتل حسین کے حوالے سے بات نہیں کرتے، لیکن کیا یہی تھنکنگ، یہی مینٹیلیٹی نہیں ہوتی کہ مولانا کیا آپ لوگ ڈرائے جا رہے ہیں؟ خدا ارحم الراحمین ہے، قبر میں آپ نہیں آئیں گے، قیامت میں آپ نہیں آئیں گے، نہ کوئی آپ آئیں گے، نہ کوئی عالم آئے گا، نہ کوئی مجتہد ہوگا، نہ کوئی مرجع ہوگا. وہ اللہ ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، بڑے سے بڑا گناہ کریں تو معاف کرے. یہ ہے وہ رحمت کا تصور جو مومن مانگتے ہیں. لوگ کہتے ہیں مولانا آپ رحمت پڑھیے. میں کہتا ہوں کس چیز کا نام رحمت؟ کہ رحمت اس کا نام ہے کہ ہم شراب پئیں پھر بھی جنت میں جائیں گے، نماز قضا کریں پھر بھی جنت میں جائیں گے، بے حجاب گھومیں پھر بھی جنت میں جائیں گے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے گناہ کریں پھر بھی جنت میں جائیں گے، سینہ ٹھوک کے گناہ کریں پھر بھی جنت میں جائیں گے. یہ رحمت بتائیے.
رحمت ہے وہ کیا ہے؟ ایک لمحے کے لیے آپ اپنی غلطی کو مان کے توبہ کر لیں، سارے گناہ معاف۔ یہ پیغام آج دعائے کمیل میں آپ کو ملا ہے نا، یا سریع الرضا۔ آپ اپنے باپ کو اتنی جلدی راضی نہیں کر سکتے، اپنی ماں کو اتنا جلدی راضی نہیں کر سکتے، اپنی بیوی یا شوہر کو اتنا جلدی راضی نہیں کر سکتے، اپنے دوست کو اتنا جلدی راضی نہیں کر سکتے جتنا جلدی اللہ آپ سے راضی ہوگا۔ لیکن شرط ہے کہ مان تو لینا کہ ہم غلطی کر رہے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے رحمت ہی رحمت ہے، بارش ہو رہی ہے رحمت نہیں، غلطی نہیں کر رہے ہیں، مانیں گے نہیں، جو کر رہے ہیں وہی کریں گے، بالکل ٹھیک کر رہے ہیں اور ساری زندگی کریں گے اور اس کے بعد بھی اللہ ہم کو معاف کرے، اس کو کہتے ہیں رحمت۔ نہیں، یہ نہیں ہے رحمت۔ خیر، اب یہ تو عمر سعد کی تھنکنگ آ گئی۔ جا کے دیکھ لیجئے ہسٹری میں یہ شعر ہے نا کہ قتل حسین سب سے بڑا گناہ ہے لیکن اللہ کی رحمت تو اس سے بھی بڑی ہے۔ اب یہ قتل حسین نکال دیجئے، باقی سارے گناہ یہاں لا کے رکھ دیجئے، اور پھر مومن کا یہی جملہ ہوگا کہ ہاں یہ مثلا شراب پینا بہت بڑا گناہ ہے لیکن اللہ کی رحمت تو اس سے بڑی، نماز قضا کرنا بہت بڑا گناہ ہے مگر اللہ کی رحمت تو اس سے بھی بڑی، بے حجابی بہت بڑا گناہ ہے مگر اللہ کی رحمت تو اس سے بڑی، سوائے قتل حسین کے وہ تو مومن تصور نہیں کر سکتا۔ لیکن ہمارے ساتھ بات تو وہی کہہ رہے۔ اب یہ ہے یزیدی اسلام۔ اب آئیے ادھر غدیری اسلام، بہت مشہور واقعہ ہے لیکن اب کیا کروں، اتنے کم وقت میں مشہور ہی واقعے کو بیان کیا جا سکتا ہے کہ اس کے اندر تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ حاکم شام کے دربار میں زرار علی کا قریبی صحابی پہنچا، اور دربار کس کا ہے؟ حاکم شام کا۔ دشمنوں کے درمیان علی کے فضائل پڑھنا اور پیسے لے کے اپنے مجمع کے سامنے فضائل پڑھنا اور فرق ہوتا ہے دونوں میں۔ زرار اس مجمع میں ہے جو پورا کا پورا علی مخالف مجمع ہے، یہ حاکم شام کا دربار جو ممبروں سے، کل جمعے کا دن ہے نا، ہر جمعے کو کتنے ممبروں سے حاکم شام کے حکم پہ میرے مولا کو سب و شتم کیا جاتا تھا، اس کا دربار۔ حاکم شام پہچانتا یہ علی والا آیا، کہا اچھا آج اس سے مزہ لینا ہے، یہ بتا تیرا مولا کیسا تھا؟ کہا نہیں حاکم مجھے معاف کرو، تم سن نہیں سکتے، برداشت نہیں کر سکتے۔ کہا نہیں بتاؤ تو صحیح۔ کہا سنو، لقد رأيته في الليل وهو قائم في محرابه قابض على لحيته يتململ تململ السليم ويبكي بكاء الحزين۔ میں نے دیکھا رات کا وقت آ گیا، اندھیرا چھا گیا، ستارے نکل آئے، میرا مولا سارا دن خلافت کے کام کرنے کے بعد بھی آرام کے لیے بستر پہ نہیں گیا، قائم فی محراب ہی، عبادت کی محراب عبادت میں کھڑا ہوا، قابض علی لحیتہ ہی، اپنی ریش مبارک کو اپنے ہاتھوں میں تھاما، یتململ تململ السلیم، اس طرح تڑپا جیسے سانپ کا کاٹا تڑپا کرتا، وہ یبکی بکاء الحزین، اس طرح رویا جیسے وہ ماں روتی ہے جس کا جوان بیٹا مر جائے، اور تڑپ کر رو کر کہہ کیا رہا ہے؟ آہ آہ من قلت الزاد و طول السفر و بعد الطریق و خشونت المسجد و عظیم المورد۔ تڑپتے تڑپتے میرا مولا کہہ رہا ہے مسجد کوفہ میں، آہ علی کے پاس سامان سفر کتنا کم ہے اور دنیا سے آخرت کا کتنا لمبا سفر طے کرنا ہے، اور یہ سفر بھی کتنی مشکل سواری میں طے کرنا ہے۔ لمبے لمبے سفر آج کل لوگ کرتے ہیں، کہتے ہیں فرسٹ کلاس میں جا رہے ہیں، گھر کا آرام ملتا ہے، نہیں، خشونت المسجد، وہ تنگ و تاریک کوٹری، اور عظیم المورد، اختتام بھی کیا ہوگا؟ اس کے سامنے جانا ہے کہ جو چوتھا امام اس کو دیکھ کے کہتا ہے الہی عاملنی بفضلک ولا تعاملنی بعدلک، خدا بندہ جب میرا حساب کتاب ہو صحیفہ کاملہ تو اپنے رحمت سے حساب کرنا، عدل سے حساب نہ کرنا، ورنہ کوئی نہیں بخشا جائے گا۔ تو اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ مولا قلت الذات، سامان کم ہے، سامان کم ہے، علی کے پاس سامان کم ہے۔ وہ علی جن کی نماز کی یہ حالت ہے کہ پاؤں سے تیر کھینچو تو پتہ نہ چلے، جن کے روزے کی یہ حالت ہے کہ 3 دن روزہ رکھیں تو سورہ دہر قصیدہ پڑھتا ہوا جائے، جن کی زکوٰۃ کی یہ حالت ہے کہ حالت رکوع میں انگوٹھی زکوٰۃ میں دے تو آیہ ولایت نازل ہو جائے، جن کے جہاد کی یہ حالت ہے کہ برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، یہ آیت نازل ہو جائے۔ ارے علی کی ساری زندگی چھوڑو، ایک عمل ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، جنوں اور انسانوں کی عبادت سے افضل۔ وہ تڑپ تڑپ کے کہہ رہا ہے کہ سامان کم ہے۔ یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ ہمیں اور آپ کو بتانے کے لیے۔ اچھا یہ ہے غدیر اسلام۔ بھائی علی سے زیادہ غدیر کون بتائے گا؟ اور عمر سعد سے زیادہ یزید کون بتائے گا؟ وہ یزیدی اسلام ہے جہاں بڑے سے بڑا گناہ کرو اور کہہ دو کہ جی وہ ارحم الراحمین ہے، رحمت نازل کرے گا، معافی ہو جائے۔ اور یہ غدیری اسلام ہے کہ جہاں کائنات کا سب سے زیادہ یعنی معصوم الہی نمائندہ، سب سے پاک و پاکیزہ انسان،
گناہ کا تصور بھی جس کے لیے حرام ہے وہ یہ تڑپ تڑپ کے کہتا ہے کہ خدا کے سامنے جا کے ایک ایک عمل کا جواب دینا. یہ دو اسلام آ گئے. یہ ہے غدیری اسلام, وہ ہے یزیدی اسلام. اور یہیں پہ یہ بات آگے بڑھانا کہ اب یہ جو دو اسلام ہمارے سامنے آ گئے تو غدیری اسلام اپنی اولاد کو منتقل کرنا. اب بہت وقت گزر گیا نا, اس لیے بہت تیزی سے میں ایک نتیجہ وہ نکال رہا ہوں جو میرا خود بھی دل نہیں مطمئن ہے, لیکن کیا کروں. 2-3 ہی مجلسیں میرے پاس بچی ہیں کل اور پرسوں کی. 11 اور 12 محرم کو تو لوگ ہوں گے ہی نہیں. مجھے معلوم ہے, میں 50 سال سے مجلس سے پڑھ رہا ہوں, لوگوں کی اپنی بھی مصروفیت ہے, تھکن ہوتی ہے پہلے عشرے کی, تو بہت جلدی سے بات کروں. اور وہ یہ کہ اب جو تربیت اولاد کی بات ہو رہی تھی, یہی غدیری اسلام کہ خود نہیں آگے بھی منتقل کرنا, اس میں ایک چیز اور وہ یہ ہے کہ اسلام کے بہت سارے احکامات ایسے ہیں, بہت یہ 5-7 منٹ بہت سیریس بات مجھے کرنا, بہت سے احکامات ایسے ہیں جس کے اندر زمانے کی ترقی کی وجہ سے, یہ جو ٹیکنالوجی ہے نا, اس کی وجہ سے آسانیاں بہت پیدا ہو گئیں. 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے آئیڈیالوجی, ایک ہوتی ہے ٹیکنالوجی. آئیڈیالوجی کے بارے میں کہا گیا کہ مسلمان کو کہیں سے آئیڈیالوجی لینے کی اجازت نہیں. مومن کی آئیڈیالوجی محمد و آل محمد سے شروع ہوتی ہے اور انہی پہ ختم ہوتی ہے, کہیں اور نہیں جانا. لیکن ٹیکنالوجی کے بارے میں کہا گیا یا میتھڈولوجی کے بارے میں کہا گیا کہ وہ تو اگر کافر سے بھی ملے, دشمن سے بھی ملے تو لے لو, اگر اس میں کوئی خلاف اسلام بات نہیں. اب رسول اللہ کے زمانے میں مسلمانوں کا سب سے بدترین دشمن, کفار مکہ تو چھوڑے, حکومتوں کے اعتبار سے سب سے بدترین حکومت جو مسلمانوں کے دشمن تھی وہ کون تھی؟ بڑی بڑی حکومتیں ذہن میں لائیے, پرشیا, روم, مصر. میسج فلم کے شروع میں ایک منظر آتا ہے نا, ٹائٹل سے پہلے پیغمبر مختلف بادشاہوں کو خط لکھ رہے ہیں. خط کا نتیجہ یعنی خط لکھ رہے ہیں تبلیغ دین. کسی نے اسلام قبول نہیں کیا, لیکن قاصد خط لے کر آیا, اس کو عزت دی. رومن امپائر, قیصر روم, شروع میں یہ وہ بالکل شروع میں سین, عزت دی. مصر کا بادشاہ اسلام قبول نہیں کیا مگر عزت دی. صرف ایران کا بادشاہ وہ تھا خسرو پرویز, جس کا پہلا ہی منظر وہی ہے میسج فلم کے اندر, آگ بگولا ہو گیا. پیغمبر کے خط کو اس نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پیغمبر کے قاصد کو قتل کروا دی. بدترین دشمن اسلام. اور سورہ روم کی پہلی آیت بھی یہی بتا رہی. روم اور ایران میں جنگ ہوئی, مسلمانوں کی ساری ہمدردیاں رومیوں کے ساتھ ہے کیونکہ یہ عیسائی نبوت کو مانتے ہیں اور ایران کی دشمنی. اس کے باوجود پیغمبر نے ایران کی ٹیکنالوجی کو اختیار کیا کہ نہیں کیا؟ کب؟ جنگ خندق میں. سلمان نے کیا کہا تھا؟ یا رسول اللہ, ایران میں جب کبھی دشمن حملہ کرتا ہے تو ہم اس طرح خندق کھود لیتے ہیں. پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا, آتش پرست ایرانیوں کا طریقہ ہمیں بتا رہے, ہم اپنے طریقے پہ چلیں گے. نہیں, اب یہ لفظ ٹیکنالوجی تو صحیح نہیں ہے, تو ایک میتھڈ ہے جنگ کا, لیکن پیغمبر نے لیا نا. اسی طرح سے ممبر, یہ ممبر جو آج آپ کے سامنے ہے نا, یہ ممبر بھی کہاں سے آیا؟ اللہ کے رسول جب مدینے میں گئے تھے تو ممبر نہیں تھا, درخت سے ٹیک لگا کے کھڑے ہوتے تھے اور خطبہ دیتے تھے. آج بھی آپ جاتے ہیں عمرے پہ نا, تو آپ کو بتاتے ہیں نا, یہ وہ درخت ہے جو پیغمبر کی جدائی میں رویا تھا. ایسا جیسے اونٹ کا بچہ روتا ہے, اسے عربی میں حنانہ کہتے ہیں. تو ایک مسجد النبوی میں ستون حنانہ ہے, پلر, اور ایک کوفے میں مسجد حنانہ, رونے کی آواز. اب پیغمبر خطبہ دیتے ہیں. ایک مدینے کی ایک عورت تھی, اس کا بیٹا یورپ میں کام کرتا تھا, اٹلی میں, روم میں. وہ جب آیا مدینے میں چھٹیوں میں ماں سے ملنے, تو دیکھا رسول اللہ 1 گھنٹے کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے ہیں. اس نے کہا یہ تو بڑی زحمت ہوتی ہے, ہم آرام سے بیٹھے ہیں, رسول کھڑے. اس نے کہا میں نے روم میں یہ دیکھا تھا ایک اسٹائل, جو پریچر تبلیغ کرتا ہے تو اس نے ممبر بنایا. تمام مسلمانوں نے بہت اپریشیٹ کیا کہ تم نے بہترین چیز بنا کے دی ہے, پیغمبر کو آرام ملے. لیکن جس دن پیغمبر اس ممبر پہ گئے تو وہ کھجور کا درخت رونے لگا, جس کے ساتھ پیغمبر 6 سال کھڑے ہو کے خطبہ, وہ مشہور واقعات. لیکن خلاصہ یہ ہے کہ ممبر آیا کہاں سے؟ ممبر آیا عیسائیوں سے, ممبر آیا یورپ سے, پیغمبر نے قبول کر لی. خندق آئی کہاں سے؟ خندق آئی آتش پرست ایرانیوں سے, پیغمبر نے قبول کر لی. کہ ٹیکنالوجی جو ہے یا جو میتھڈز ہوتے ہیں
وہ دشمن کیا کافر کیا ہر ایک سے لینا, ہاں آئیڈیالوجی نہیں. اب اسی میں مثلا نمازوں کا وقت ہے, کیا اسلام میں ہے کہ فجر سب سے مشکل ٹائم ہے فجر کا, جاؤ مکان کی چھت پہ جاؤ, دیکھو سیاہ اور سفید دھاریاں اور یہ سب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. آج ٹیکنالوجی آپ کے پاس ٹائم ٹیبل ہے, اس پہ آپ عمل کرتے ہیں, نہ کسی کو اعتراض ہے نہ کوئی شرعن غلط. قبلہ, اوہو قبلے کا ڈائریکشن معلوم کرنا کتنا مشکل تھا. دیکھیے حدیثوں پہ حدیثیں ہیں, کافی کتاب میں اصول کافی میں امام نے کہا کہ عراق کے فلاں شہر کے لوگ اس طرح کھڑے ہوں کہ وہ جو قطب تارا ہے وہ ان کے لیفٹ شولڈر کے پیچھے آئے, اور دوسرے شہر کے لوگ اس طرح کھڑے ہوں کہ وہ ان کے لیفٹ اور رائٹ شولڈر کے بالکل بیچ میں آ جائے, پورا ستاروں کی مدد سے. اور راوی آیا, کہا کہ مولا مجھے قبلہ نہیں پتہ چل رہا. امام نے کہا تم جدئی ستارے کو جانتے ہو؟ کہا ہاں. تو کہا کہ اس کی طرف اس طرح ڈائریکشن کرو. پوری حدیثیں, ایک نہیں دو نہیں کتنی, سہیل ستارہ, سریا ستارہ, ایوب ستارہ, یا عربی نام. لیکن آج آپ کے پاس وہ قبلے کے ایپ آ گئے, اور آپ اسی ایپ پر بھروسہ کر کے پوری دنیا میں نمازیں پڑھتے ہیں, کوئی اعتراض نہیں. تو اب یہ ٹیکنالوجی بات کو آسان کرتی چلی جا رہی ہے نا, شریعت میں بھی اور عام زندگی میں بھی. عام زندگی میں کیا, مجھے اپنی نانی اور دادی یاد ہے. اب میں خود نانا اور دادا ہوں, تو میری نانی اور دادی اور پھر میری والدہ, وہ جو گھر میں کھانے پکتے ہیں تو مسالے, وہ ایک سل بٹہ ایک چیز ہوتی تھی. بچوں کو تو سمجھانا پڑے گا سل بٹہ کیا ہوتا ہے. اس کے اوپر مسالے کوٹے جاتے تھے, مثلا ایک مسالے میں 2 گھنٹے لگتے تھے, کندھے ٹوٹ جاتے تھے ان کے وہ مسالہ کوٹنے میں. آج بنے بنائے پیکٹ تیار ہیں گھر. اب میں بات کو ذرا بہت اوپر کے لیول سے نیچے کے لیول میں آ رہا ہوں. کپڑے دھونا, گھر میں جھاڑو دینا آسان کام نہیں, آج ویکیوم آپ نے لگا دیا چھٹ سے. تو یہ جو ٹیکنالوجی اور طریقہ ہے نا, اس کی وجہ سے عام زندگی بھی آسان ہوئی اور شرعی زندگی بھی. اب آپ کو کیا معلوم کہ پہلے جب یہ کیلنڈر کا رواج نہیں تھا تو یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوتا تھا ہمارے کتنے روزے ہوئے ہیں. خاص طور پر گھر کی عورتیں جنہیں 10 سے زیادہ کی تو کاؤنٹنگ بھی نہیں آتی تھی. میں اپنے نانیوں کے زمانے کی بات کر رہا ہوں. 30 روزے, وہ صرف چاند کی مدد سے. یہ چاند بتا رہا ہے یہ 7 تاریخ کا, یہ 9 کا ہے, یہ 22 کا ہے, یہ 23 کا. آج سب آسان ہو گیا. اب یہ جو چیز ہے نا, یہ تربیت اولاد کے حوالے سے بھی ہے. اب یہ دیکھیں میں نتیجہ نکالنا ہوں 2 دن کی محنتوں کا. اولاد کی تربیت کرنا یہ تو واجب ہے. 2 دن میں نے اسی پر آپ کا وقت ضائع کیا, اگر ضائع کیا, اور یہ آپ کا وقت لیا. لیکن آج کے زمانے میں کتنا مشکل کام. اور اس میں ایک چھوٹی سی بات پہلے سن لیجئے, اس کے بعد میں نتیجہ دے کے مصائب پر آ رہا ہوں. اور وہ چھوٹی سی بات یہ ہے کہ اولاد کے اندر 2 دن میں نے یہ کہا کہ ماں کا رول بہت اہم ہوتا ہے. بہت اہم تو ہوتا ہے, بہت اہم تو ہوتا ہے. حضرت نوح کا جو بیٹا گمراہ ہوا وہ ماں کی وجہ سے. نوح کی 2 بیویاں تھیں نا, ایک نیک اور دیندار جس کے وہ 3 بیٹے تھے جو کشتی میں باپ کے ساتھ گئے, اور دوسری وہ نافرمان جو سورہ تحریم کے آخر میں آیا نا, ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح ولوط. اللہ کافروں کے لیے مثال پیش کر رہا ہے نوح کی بیوی کی. کافر نبی کے گھر میں ہے, کافروں کا ساتھ دے رہی تو وہ بیٹا ماں کی وجہ سے. اور 2 اور بہت اہم مثالیں ہیں, لیکن میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں ڈیٹیل میں جاؤں, صرف اشارہ. محمد ابن ابی بکر, حضرت ابو بکر کا بیٹا محمد, لیکن ماں کتنی بہترین تھی. تو کس طرح سے باپ کے اثرات کو ختم کر کے ماں نے اس محمد کو ایسا مومن بنا دیا کہ مولا نے کہا محمد تو حسن و حسین کے بعد میرا تیسرا بیٹا. ٹھیک ہے, یہ ایک مثال. اب آئیے اس کے بالکل سامنے. اور عبداللہ ابن زبیر, جناب زبیر کا بیٹا ہے. زبیر اتنے سخت محب اہل بیت ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. میں واقعات پڑھنا نہیں چاہتا, وقت نہیں. یہ زبیر اتنے سخت محب اہل بیت تھے آپ اندازہ نہیں کر سکتے. لیکن جب ان کا بیٹا عبداللہ جوان ہوا تو ماں اس کی گڑبڑ تھی. عبداللہ ابن زبیر کی ماں یعنی جناب زبیر کی بیوی, اس نے بیٹے کو ایسا گمراہ کیا کہ وہ دشمنی اہل بیت میں ایک رول ماڈل بن گیا, اور اپنے باپ کو بھی گمراہ کر دیا. بیٹے باپ کو گمراہ کریں, اس کی ایک کلاسیکل اگزامپل ہے عبداللہ ابن زبیر. مختار نامہ جو آپ نے سیریل دیکھی ہے نا, اس میں عبداللہ ابن زبیر کا بہت اہم رول. انہوں نے تو مختار کو آخر میں شہید کروایا اپنے بھائی کے ذریعے. تو اب ہمارے سامنے ایک ہی ٹائم پیریڈ ایک ہی ٹائم پیریڈ ہے, اور ایک ہی گھر ہے. یہ بھی کہہ دوں ایک ہی فیملی ہے. وہاں پہ بیوی اچھی تھی تو غلط شوہر کی اولاد بھی مومن بن گئی, اور بیوی بری تھی تو صحیح شوہر کی اولاد بھی جو ہے وہ دشمن اہل بیت بن گئی. ایک ہی فیملی. کیا کروں, کچھ حالات ایسے ہیں کہ میں کھل کے نام نہیں لے سکتا ہوں. تو اب یہ ماں کا رول ہے. لیکن
یاد رکھیے گا کہ ماں کا رول بھی ایک حد تک ہے. اس کے بعد روایتوں میں آیا کہ ماں سے زیادہ ماحول کا اور ٹیچر کا اثر ہوتا ہے. اچھا ماں کا جو رول ہے نا، مجھے یاد ہے کمیونسٹوں کا ایک جملہ کہ انہوں نے کہا کہ مسلمان بچوں پہ محنت کر رہے ہیں. یہ بات ہے جب کمیونزم پورے عروج پر تھا رشیا، لیکن ہماری ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے کیونکہ ان بچوں کے کان میں ان کی ماں نے بچپنے میں ایک جملہ ایسا ڈال دیا: خدا کے نور سے پیدا ہوئے 5 وطن محمد علی فاطمہ حسین و حسن. یہ ایک جملہ جو بچے کے کان میں جاتا ہے نا، ساری زندگی کے لیے اس کے ڈی این اے میں پہنچ جاتا ہے، اور اس کے اتنے اثرات ہوتے ہیں. دیکھیں وقت نہیں ہے، اور باتیں بہت اچھی اور بہت اہم ہیں، اور بالکل یہ میری بہت بڑی ریسرچ ہے اس کے اوپر. کمیونسٹوں نے کہا تھا یہ جب ماں نے بچپنے میں اس کو یہ ایک جملہ سکھایا، بس یہ ہماری ساری محنت پہ پانی پھیر دیتا ہے. لیکن ماں کے بعد پھر اصل چیز آتی ہے ماحول اور اثرات. چھٹے امام سے پوچھا گیا مولا آپ کا بڑا بیٹا عبداللہ وہ آپ کے اگینسٹ جا رہا ہے، اور اتنا اگینسٹ گیا کہ چھٹے امام کی شہادت کے بعد اس نے امامت کا دعویٰ کر کے 7ویں امام کو نعوذ باللہ جھوٹا کہا. بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو کہہ رہے جھوٹا امام ہے، اصلی امام تو میں ہوں. تو اب یہ جو اس کے آثار تھے نا، وہ تو باپ کی زندگی میں نظر آنے لگے تھے کہ وہ سیدھے راستے سے ہٹ رہا. کہا کہ جو اس کا فرینڈ سرکل ہے، جن کے درمیان یہ اٹھ بیٹھ رہا، وہ اس کو گمراہ کر رہے ہیں. یعنی فرینڈ سرکل وہ چیز ہے کہ امام کے گھر میں پیدا ہونے والا اور امام کی فرسٹ کزن اس کی ماں تھی، یعنی سیدانی ماں کا بیٹا، امام کے گھر میں پیدا ہونے والا، امام کے گھر میں بچپن گزارنے والا. پھر ایک وقت آتا ہے نا کہ بچہ گھر سے باہر نکلتا ہے، ساری زندگی تو ماں کے گھٹنے سے جڑ کے نہیں بیٹھے گا، بس جب باہر نکلا وہیں غضب ہو گیا. کہ یہ دوستوں کا اثر. اور اسی میں آپ وہ سن لیجئے کل کا واقعہ، آخری جملہ. کل جو واقعہ لاسٹ نائٹ، جب معاویہ نے، کون سا معاویہ؟ یزید کا بیٹا، ٹھوکر مار دیا تخت خلافت کو، کہا نہیں چاہیے مجھے. ساری تفصیل کل میں عرض کر چکا ہوں. میں کیا عرض کر چکا ہوں، ہر مومن جانتا ہے، بچپنے سے سنا ہے یہ واقعہ. لیکن فیملی ممبر کو بہت زیادہ شوق ہوا، سب نے کمپلین کی کہ بھائی نہیں چاہیے تھا تو گھر میں ہم سے بات کر لیتا. بھرے دربار میں پورے مسلمانوں کے سامنے ہماری ناک کیوں کٹوائی؟ وہ اچھا پھر اس کے بعد میں اسے زہر دے کے شہید کیا گیا کھانے میں. لیکن پوری فیملی نے کیا نتیجہ نکالا؟ کہا جو اس کا ٹیچر ہے نا اس نے اس کو گمراہ کیا. واقعاً وہ ایک محب اہل بیت تھا. وہ جو اس کا ٹیچر تھا یزید کے بیٹے کا، وہ محب اہل بیت تھا. اب یزید تو پیدا کر کے بیٹے کو چھوڑ چکا، جو ٹیچر رکھا گیا وہ اندر سے محب اہل بیت تھا. جو تقیہ سے دشمنان اہل بیت اتنا چڑھتے ہیں وہ اسی لیے اس نے اس کو ایسا مومن بنا دیا. تو دو چیزیں جو ہیں ماں اور باپ سے زیادہ اثر ڈالتی ہیں، ایک ماحول فرینڈ سرکل، ایک ٹیچر. آپ بھی یہ دیکھتے ہوں گے کہ آپ نے اپنی اولاد کو، میں ایک جرنلائز بات کر رہا ہوں، میں کسی مومن کو نہیں پہچانتا کہ اس کی اولاد اس وقت کیسی، لیکن جن کی اولاد اس وقت سیدھے راستے سے ہٹی ہے وہ گواہی دیں گے کہ بھائی بچپنے میں تو ہم نے بڑی کوشش کر لی، ماں نے بھی کچھ سکھا دیا، باپ نے بھی کچھ سکھا دیا، لیکن جب وہ ذرا بڑا ہوا اور باہر نکلنے لگا تو ہمارے ہاتھ سے نکل گئے. اور یاد رکھیے کہ اس وقت جتنی چیزیں ہماری نئی نسل کو گمراہ کرنے والی، اس سب کا کاؤنٹر ہم لوگ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. دیکھیے گانے کے ذریعے سے بہکایا جا رہا، لیکن اس کے مقابلے میں قصیدے، نوحے، سلام کافی بہرحال ایک دوسرا الٹرنیٹ پلیٹ فارم ہے، اور اس سے بھی کافی بچے سنبھل جاتے ہیں. میڈیا، لیکن اگر غلط میڈیا ہے تو کچھ نہ کچھ بچے کوشش کرتے ہیں. صحیح واٹس ایپ گروپ، صحیح فیس بک، صحیح یوٹیوب چینل، صحیح قسم کی ویب سائٹس، ٹھیک ہے اتنی نہیں ہے لیکن کچھ نہ کچھ تو ہے نا. ہر چیز کا علاج ہے، کچھ نہ کچھ ہو رہا. صرف ایک چیز ہے جس پہ ہماری توجہ نہیں، اور وہ یہ ہے کہ آج کل سب سے زیادہ جو بچے بگڑتے ہیں، نہ گانے سے بگڑتے ہیں، نہ میڈیا سے، نہ واٹس ایپ سے، نہ یوٹیوب سے، نہ سوشل میڈیا سے، نہ ٹک ٹاک سے. یہ سب سے بگڑتے ہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں سب سے زیادہ وہ بگڑتے ہیں جب وہ اسکول اور کالج میں جاتے ہیں، پھر آپ کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں. وہاں کا جو ماحول ہے، آپ کے پاس بچہ کتنے وقت رہتا ہے، ماں کے پاس کتنے وقت رہتا ہے جب وہ بڑا ہو گیا. اب جس ماحول میں جاتا ہے وہاں فرینڈ سرکل پلس وہاں ٹیچر. تو اس وقت ٹیکنالوجی، جو میں ٹیکنالوجی کہہ رہا ہوں یہ لفظ تو صحیح نہیں، جس طرح ہم نمازوں کے لیے اب باہر نکل کے نہیں دیکھتے ہیں کہ ظہر کا وقت آیا کہ مغرب کا وقت آیا کہ فجر کا. ایک سہولت ہم کو ملی ہے، ایپس ہیں ہمارے پاس، ہم چیک کر لیتے ہیں.
قبلے کے لیے ہم جا کے نہیں دیکھتے کہ وہ ستارہ ادھر ہے کہ وہ ستارہ ادھر ہے تو قبلہ کدھر ہے، ایپ سے ہم چیک کر لیتے. اسی طرح سے تربیت اولاد کے لیے اس وقت جو سب سے بہترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اپنے اسکول، یہ سلسلہ ہی ختم ہو جائے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. جہاں سے ہماری اولاد کو سب سے زیادہ بگاڑا جا رہا وہ آپ کے کنٹرول میں بھی نہیں ہے، آپ بھیجیں گے اسکول، اس کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے. جہاں پہ حکومتی قانون ہے ان کی بات نہیں کر رہا، جہاں نہیں بھی ہیں تو آج کے دور میں کون اپنی اولاد کو جاہل رکھ سکتا؟ اب تو وہ زمانہ بھی نہیں رہا. مجھے یاد ہے اپنی جوانی میں مجھے اپنے خاندان کے بزرگ سے بڑی بحث کرنا پڑی تھی. وہ اپنی بچیوں کو ABCD اور الف ب سکھانے کو تیار نہیں تھے. جو تھا نا کہ عورتوں کو مت پڑھاؤ، آرگومنٹ کیا تھا کہ شہزادی فاطمہ کون سے اسکول میں گئی ہیں کہ ہماری بچیاں جائیں؟ تو ہم نے کہا پھر مردوں کو بھی مت پڑھائی. مولا علی کون سے اسکول میں گئے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اسکول بھیجیں گے؟ نہ امام نے کسی اسکول میں تعلیم حاصل کی، نہ شہزادی نے. لیکن کہہ رہا ہوں کہ شیطان کس طرح سے آدھے آرگومنٹ ذہن میں بٹھاتا. اب ایسا زمانہ نہیں. اب ہر ایک کو پتا ہے تعلیم کی اہمیت. جہاں کوئی قانونی پابندی نہیں ہے پاکستان، وہاں بھی ہر باپ اور ماں اپنی اولاد کو تعلیم دلوا. اب بہترین طریقہ تعلیم کی تعلیم ہو جائے، تربیت کی تربیت ہو جائے، آپ کا بوجھ اتر کے اسکول کے اوپر چلا جائے. بھائی ٹیکنالوجی سے جہاں آپ دوسرے فائدے اٹھا رہے ہیں، پہلے مؤذن مینار پہ چڑھ کے بیٹھا رہتا تھا کہ دیکھو مغرب کا وقت ہوا کہ نہیں، آدھا گھنٹہ پہلے پہنچ جاتا تھا. آج بھی مسجد کوفہ میں صحن میں وہ پلر ہے نا جس سے ظہر اور عصر کی نماز کا ٹائم چیک کیا جاتا تھا. اب آسان ہو گئی زندگی آپ کے لیے. اور جو میں نے چھوٹی چھوٹی مثالیں دی کہ ڈومیسٹک اپلائنسز آ گئے، اب سل بٹے کی ضرورت نہیں، گرینڈر اور فوڈ فیکٹری اور پروسیس جو کچھ بھی چیزیں سب آسان ہو جاتی ہے تربیت اگر ہمارے اسکول. ہاں اس میں ایک خرابی ہے کہ بہت سی جگہوں پہ ہمارے اسکول قائم ہوئے لیکن اس کا ایجوکیشن اسٹینڈرڈ اتنا لو ہے کہ پھر آدمی رسک نہیں لیتا ہے کہ اولاد کو تعلیم دلوانا، تعلیم اچھی، لیکن اگر اسٹینڈرڈ بھی اچھا ہو. صرف ایک مسئلہ ہوگا، وہ یہ ہے کہ بہت سے ملکوں میں، پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، ویسٹرن کنٹریز میں تعلیم فری ہوتی ہے اور اگر اپنے اسکول پرائیویٹ ہوں گے تو وہاں پہ فیس دینا پڑے گی. اچھا آج کے زمانے میں ٹائم زیادہ قیمتی ہے، ڈونیشن اتنا قیمتی نہیں. لوگ پیسے دینے کو تیار ہوتے ہیں، ٹائم دینے کو تیار نہیں ہوتے. یہ سمجھ لیجئے کہ جس طرح آپ مسجد میں اور امام باڑے میں ڈونیشن دیتے ہیں اسی طرح سے اپنے بچے کا یہ خرچہ، پرائیویٹ اسکول کی فیس. مولانا یہ تو میں آسٹریلیا میں رہتا ہوں نا، وہاں ساری ایجوکیشن فری، یونیورسٹی تک کی ایجوکیشن فری. فری کا مطلب یہ کہ ہیکس ملتا ہے، کہ انٹرسٹ فری لون ملتا ہے. بعد میں اگر آپ کی تنخواہ اچھی ہے تو دیں، تنخواہ اچھی نہیں ہے تو مت دیں، اور اس میں بھی کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. اس کے بعد کہا جائے کہ جی اپنے پرائیویٹ اسکول ہم نے بنائے ہیں، اس کی فیس ہے یہ اتنا خرچہ. اب یہ ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں اس وقت جو ایک تقریر کا موضوع بنے گا، کیونکہ یہ بھی ایک بہت اہم فرق. یہ یزیدی اسلام ہے جہاں ایک ایک ڈالر اور ایک ایک درہم اور ایک ایک دینار پہ آدمی اپنا دین بیچ دیتا. اور وہ غدیری اسلام ہے کہ جہاں انسان دین کی خاطر اپنی اولاد تک کو قربان کر دیتا. اب مجھے یہ معلوم کر کے بڑی خوشی ہوئی. میں جس شہر سے آیا ہوں میلبرن، ایک شہر ہے آسٹریلیا کا، ہم لوگ کب سے کوشش کر رہے ہیں، جتنے سال مجھے ہو گئے کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی اپنا اسکول بن جائے، نہیں بن پا رہا. مجھے پتہ چلا کہ مسجد علی نے صادق اسکول کے نام سے واقع ہے ایک اسکول، لیکن وہی مسئلہ ہوگا کہ جی وہ 7,000 10,000 15,000 اس کی فیس ہے، اتنا خرچہ. آپ کا بوجھ کم ہو رہا ہے، جو تربیت آپ پر ویسے ہی واجب تھی کتنا آسان ہو جائے گا، کیونکہ وہ جو ماحول اس کو وہاں ملے گا اپنے مومنین کا ماحول ملے گا. وہاں جو اس کو ٹیچرز ملیں گے، گمراہ کرنے والے تو کم از کم نہیں ملیں گے. وہ تمام لوگ جن کے بچے سیدھے راستے سے ہٹے اسکول اور کالج کی وجہ سے، وہ گواہی دیں گے اس بات کی کہ کتنا بڑا یہ بینیفٹ ہے ایک اسکول. اور مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے، علم علی کی میراث ہے، باب مدینۃ العلم. علی والوں کے پاس اسکول نہیں ہے، اور جو ہمارے غیر و دشمن ہیں دنیا کے جس ملک میں گیا ہوں وہاں پہ اتنے سارے ان کے اسکول ہیں اور اتنا لوگوں میں شوق ہے. میں اپنے میلبرن کی بات کر رہا ہوں جہاں ایک بھی اپنا اسکول نہیں ہے اور غیروں کے اتنے اسکول، اور اس کے باوجود ایک کیوں لگی ہوتی ہے ایڈمیشن کرانے والوں کی، 2 سال انتظار کرنا پڑتا. یہاں میں دیکھتا ہوں ویسٹرن کنٹریز میں، میں بتا دوں کہ مسجد علی کا جو اسکول ہے میں نے اس کو وزٹ نہیں کیا، نہ میرے پاس اتنی اس وقت کچھ میڈیکل پرابلم ہے، نہ میرے پاس اتنا ٹائم تھا، لیکن میرا اندازہ ہے
کہ بہترین اسکول ہوگا، اس کا اندازہ اس لیے کہ مسجد علی کا باقی جو سارا انتظام میں دیکھ رہا ہوں، یہ پراپر ابو طالب ہال، اتنے سارے ہال، اتنے سارے پروگرام، ہر چیز پراپر طریقے سے ہے، تو اسکول بھی ان کا اچھا ہوگا۔ لیکن یاد رکھیے، جو 2 دن سے میں اپنا گلا پھاڑ رہا ہوں اور میرا سینہ بیٹھا جا رہا، تربیت تربیت تربیت، اس میں باپ سے زیادہ، ماں سے زیادہ جس چیز کا حصہ ہے وہ ہے یہی اسکول۔ تھوڑا سا خرچہ کریں اور پھر آپ اس کا فروٹ دنیا میں بھی لیں گے اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں وہی جو قرآن نے کہا کہ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ حَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ، میری اولاد میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ کس مومن باپ کو اپنے ڈرگ والے بیٹے کو دیکھ کے آنکھوں کی ٹھنڈک محسوس ہوگی؟ کس مومن کو اپنی بے حجاب لڑکی جو جس طرح جاتی ہوگی اس کو دیکھ کے ٹھنڈک ہوگی؟ جو ٹھنڈک ہوگی وہ اس لیے ہوگی۔ دوبارہ یہ تو ایک ضمنی بات آ گئی، لیکن مسئلہ کیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ تھوڑا سا پیسہ، اتنا زیادہ آج کی دنیا مادی ہو گئی ہے، کمرشل اور میٹریلسٹک۔ میں آپ کی بات کیا کروں، میں تو اپنے شعبے کی بات کروں، ہمارے یہاں بھی اتنا زیادہ یہ کمرشلزم آ گیا۔ مجلس پڑھنے والا جس طرح سے، میں کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی، باقاعدہ ڈیلنگ ہوتی ہے، ٹرانزیکشن، ایک بحث ہوتی ہے، اتنا دینا اتنا لینا، قصیدہ پڑھنے والا، السلام پڑھنے والا، مرثیہ پڑھنے والا، نوحہ پڑھنے والا، اتنا زیادہ کمرشلزم آ گیا اس عزاداری میں۔ تو باقی چیزوں میں تو یقیناً آدمی کہے گا کہ بھئی ایک فری میں چیز مل رہی ہے، میں $10,000 کیوں خرچ کروں اپنے بیٹے کے اوپر؟ لیکن جس سے پتا کہ ہم مانتے اس علی اکبر کو ہیں کہ جسے حسین نے اس اسلام کی خاطر قربان کر دیا ہے، اس کے لیے ہمارے $10,000 زیادہ اہم ہے۔ ذرا اندازہ کریں نا کہ یہ دین کتنا قیمتی ہے۔ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، حدیث معصوم ہے کہ اسلام سب سے بلند ہے، اس سے بلند کوئی چیز نہیں۔ اس کے لیے اتنا خرچہ، جو آپ پر ویسے ہی واجب تھا، لیکن ذرا اس کی وجہ سے سہولت کتنی ہو رہی ہے کہ آپ کا واجب دوسرے لوگ اٹھا رہے ہیں، آپ کو صرف تھوڑا سا خرچہ کرنا۔ اچھا، باقی آج پوری دنیا کا یہ رواج کہ لوگ پیسے خرچ کرنے کو تیار ہیں تاکہ زحمت سے بچ جائیں۔ مجھے یاد ہے جب میں شروع میں حج کرتا تھا تو فلائٹ بکنگ سے لے کے، ویزے سے لے کے، مکہ مدینہ کی ایکوموڈیشن سے لے کے، ٹرانسپورٹیشن سے لے کے خیمے تک، ہر چیز کا الگ الگ جا کے انتظام ہر حاجی کو کرنا ہوتا۔ اب پیکیج آ گئے، مولانا بہت آرام ہو گیا، ایک مرتبہ لم سم اماؤنٹ دے دیا، اب ہمیں کچھ نہیں کرنا، ہم گھر میں بیٹھے ہیں، خود ہی بکنگ ہو جائے گی، خود ہی ہم کو مکے پہنچیں گے تو ہوٹل مل جائے گا، خود ہی عرفات مینا کا ٹینٹ مل جائے گا۔ موت، پہلے کسی گھر میت ہو جائے، گھر والے کو ہر چیز کا الگ الگ انتظام کرنے دوڑنا پڑتا، کفن وہاں سے خریدنا ہے اور غسل خانہ وہاں بک کرانا ہے اور میت گاڑی وہاں سے لینا اور قبر وہاں سے لینا۔ اب پیکیج آ گئے، اتنا دے دیجئے، آپ آرام سے بیٹھیے، یہ سارے کام ہو جائیں گے۔ شادی بیاہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایونٹ مینیجر، وہ جو ایک ایونٹ مینجمنٹ ہوتا ہے نا، باپ کو کچھ نہیں کرنا۔ پہلے تو شادی ہوتی تھی بیٹی کی، پاگل ہو جاتا تھا باپ 15 دن پہلے سے انتظامات میں۔ اب کچھ نہیں، آپ نے ایک پیمنٹ کر لیا، باقی دنیا کی ہر چیز میں آپ یہی کر رہے ہیں کہ اپنی سہولت کے لیے آپ پیکج لے لیتے ہیں، تھوڑا خرچہ صحیح لیکن جان تو چھوٹ جائے نا۔ اور جو ویسے ہی آپ پر واجب ہے اس میں اگر آپ کو سہولت مل رہی ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں بھائی اتنے پیسے خرچ نہیں ہوں گے، ہم کو فری میں ایک چیز مل رہی۔ وہ دین جس کے لیے اکبر کو حسین نے نہ صرف یہ کہ قربان کی، کربلا میں آقا حسین کی یہ قربانی بہت عجیب ان معنوں میں ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہمیں علی اکبر کی شہادت سے نظر آئیں جو کربلا کے کسی اور شہید کے حوالے سے نظر نہیں آئیں۔ جناب قاسم کے لیے کل میں نے عرض کیا تھا کہ 1-2 باتیں تھیں جو بالکل سب سے الگ تھیں، 1-2 بات۔ اور شہزادہ علی اصغر کی جو مجلس آپ سنیں گے شب عاشور، وہاں بھی ایک بات بتاؤں گا، لیکن شہزادہ علی اکبر، حضرت علی اکبر کے بارے میں تاریخ میں یہ اختلاف ہے کہ یہ کربلا میں کب شہید ہوئے، مرثیوں میں اور بعض نوحوں میں جناب علی اکبر کو آخری شہید کہا جاتا ہے، بس علی اصغر کے علاوہ۔ بعض مرثیوں میں یہ ہے نا کہ جب مولا حسین آقا عباس کے سرانے گئے تو اکبر باپ کے ساتھ تھے، لیکن تحقیق یہی ہے کہ علی اکبر کربلا میں بنی ہاشم کے سب سے پہلے شہید۔ اب تو آپ کربلا بہت زیادہ جا رہے ہیں، آقا علی اکبر کی جو زیارت آپ پڑھتے ہیں نا،
ذہن میں وہ زری لے کر آئیے جو آقا حسین کی زری ہے، جس کی آپ زیارت کر کے آئیں، پائنتی علی اکبر دفن ہے، تو ان کی ایک الگ زیارت ہے، السلام علیک یا اول قتیل من نسل خیر سلیل، اے نسل رسالت کے پہلے شہید، آپ کو سلام، پہلے شہید۔ اور ذرا بات سمجھ میں بھی آ رہی ہے، جب تک کہ اصحاب امام زندہ تھے شہزادوں کی باری نہیں آنے دی، سارے اصحاب مارے گئے، اب بنی ہاشم کی باری آ رہی ہے۔ حسین نے کہا اکبر بیٹا سب سے پہلے تم جاؤ گے، حسین پہلے اپنے لال کو قربان کرے گا، پھر بہن کے بیٹے، پھر بھائی کے بیٹے، پھر دوسرے، پہلا اپنا لال۔ سمجھ میں بھی آ رہا ہے کہ حسین نے کہا پہلی قربانی مجھے دینا۔ اکبر نے کہا بابا میں تو صبح سے انتظار کر رہا ہوں، میں تو انتظار کر رہا ہوں، تڑپ رہا ہوں۔ یہ کہہ کے اکبر گھوڑے پہ سوار ہو کے چلنے لگے۔ ہائے لیلا کا 18 سال کا یہ محلقہ شبیہ رسول، اکبر سوار ہو کے چلنے لگے۔ حسین نے روک دیا، اکبر کہاں جا رہے؟ دیکھیں ابھی تک تو خالی اصحاب کی شہادت ہوتی نا تو وہ تو سیدھے سیدھے چلے جاتے تھے۔ اکبر گھبرا گئے، کہیں بابا مجھے روک تو نہیں رہا ہے۔ تڑپ کے کہا بابا آپ ہی نے تو حکم دیا۔ کہا وہ میں نے کہا، لیکن اکبر تم اس طرح نہیں جا سکتے، پہلے جا کے پورے خاندان سے رخصت حاصل کرو۔ یہ یاد رکھیے گا، اکبر کے لیے 30,000 کا لشکر کوئی مسئلہ نہیں، جو یزیدی لشکر، مگر گھر والوں کو جا کے خدا حافظ کہنا، ماں سے کہنا اب تیرا لال مرنے جا رہا، زینب جیسی مہربان پھوپھی سے کہنا کہ اب اکبر مرنے جا رہا، یہ اس سے بڑا امتحان ہے۔ اور حسین نے کہا اکبر یہ امتحان دینا ہے۔ اب اکبر پہلے تو یہ سوچتے ہوئے چلے، کون سی ماں ایسی جو 18 سال کے جوان بیٹے کا لاشا دیکھنے کو تیار؟ یہ میرے ایک استاد یہ روایتیں پڑھتے ہیں، 2-3 جو میں پڑھ رہا ہوں، ان کی قول پہ بھروسہ کرتے ہوئے پریشانی کے عالم میں چلے کہ ماں سے کیسے کہوں گا میں مرنے جا رہا ہوں؟ کون ماں یہ سنے گی اور زندہ رہے گی؟ مائیں مر جاتی ہیں جملہ سن کر۔ ام لیلا کے خیمے میں داخل ہوئے تو ایک عجیب منظر دیکھا، مسلح بچھا ہوا ہے، مسلح پہ ام لیلا اس طرح بیٹھی ہیں جیسے کوئی نماز کی تیاری کرتا۔ گھبرا کے کہا مادر گرامی ظہرین کی نماز ہو چکی ہے، مغربین میں تو ابھی بہت دیر باقی ہے، یہ کون سی نماز کی تیاری؟ کہا اکبر تجھے پتا ہے نا کہ اس ظالم سے میرا رشتہ، فسق کزن تھی یزید کی، اور میں بار بار یہ سوچ رہی ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ میدان میں تیرے قدم پیچھے ہٹ جائیں تو دنیا کہے کہ وہ جو رشتہ ہے اس ظالم سے میرا تو لیلا نے اپنے لال کو پیچھے ہٹا لیا۔ میں نے اللہ سے منت مانی ہے تیرا لاشا آ جائے تو میں 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھوں۔ یہ ہیں کربلا کی مائیں۔ ایک مرتبہ اکبر نے خوشی کے عالم میں کہا ماں تو نے تو میرا سب سے بڑا مسئلہ حل کر دیا ہے، میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ تجھے کیسے یہ خبر دوں گا۔ لیلا کہتی ہے بیٹا ذرا جلدی جا، مجھے اپنی منت بڑھانا ہے اور شکرانے کی نماز پڑھنا ہے۔ اب اکبر باہر ہے، لیکن اب ماں سے بڑا امتحان ہے۔ ہمارے زمانے کے بہت بڑے مقتل پڑھنے والے عبد الرزاق المقرم عراق کے، انہوں نے یہ روایت لکھی۔ اب اکبر اس سے بڑا امتحان، ماں تو ٹھیک ہے لیکن ماں سے زیادہ اکبر سے کون محبت کرتا؟ وہ مہربان پھوپھی جس نے بچپنے سے اکبر کو پالا۔ جب اکبر کی پیدائش ہوئی تھی تو زینب کی کوئی اولاد نہیں تھی اس وقت تک، اور حسین کے یہاں آلریڈی 4تھے امام پیدا ہو چکے تھے۔ زینب نے جا کے بھائی سے ریکویسٹ کی تھی کہ بھیا تمہارے پاس تو ایک بیٹا ہے نا، یہ مجھے دے دے۔ اکبر کو زینب نے لے لیا تھا، بلکہ بعض جگہ تو لکھا ہے کہ مدینے میں اکبر ابن زینب مشہور ہو گئے تھے، زینب کا بیٹا اکبر۔ بچپنے سے اب تک پالا ہے، جا کے کیسے پھوپھی سے گئے۔ ایک مرتبہ پھوپھی کے خیمے میں داخل ہوئے، دیکھا پھوپھی اماں زمین پہ بیٹھی۔ اکبر گئے، پھوپھی کی گود میں سر رکھ کے لیٹ گئے۔ زینب نے اکبر کے بالوں میں انگلیوں سے کنگھی شروع کر دی۔ کہا اکبر بیٹا اس وقت یہاں کیوں آیا ہے؟ کہا پھوپھی اماں ایک مسئلہ مجھے پیش آ گیا، اس کا حل آپ سے لینے آیا ہوں۔ زینب نے کہا اکبر بیٹا یہ کون سا مسئلے کا وقت ہے؟ کہا نہیں پھوپھی اماں بہت اہم مسئلہ۔ زینب نے کہا لیکن تیرا باپ امام وقت ہے نا، جاؤ جا کے اپنے باپ سے پوچھ لو۔ کہا نہیں پھوپھی اماں جب سے ہوش سنبھالا ہے جو مانگا ہے آپ سے مانگا ہے، جو پوچھا ہے آپ سے پوچھا، یہ سوال کا جواب تو آپ کو دینا۔ زینب نے کہا اچھا بتاؤ کیا کہہ رہی؟
کہ صرف اتنا بتا دیجئے کہ آپ کا رتبہ بلند ہے کہ میری دادی فاطمہ زہرا کا رتبہ بلند ہے۔ اللہ، زینب نے ماں کا نام سنا، برداشت نہ کر سکی، ایک مرتبہ تڑپ کے کھڑی ہو گئی۔ اکبر بیٹا اتنا سمجھدار ہونے کے بعد بھی یہ بات کہہ رہا؟ ارے کہاں شہزادی فاطمہ، کہاں میں ان کی ایک کنیز کا پھوپھی اماں، اگر یہی بات ہے کہ میری دادی کا رتبہ آپ سے بلند ہے تو آج ایک کام کریں، دادی کے بیٹے پہ اپنے بیٹے کو قربان کر دیں۔ اب زینب کچھ بول نہ سکی، ایک ہی جملہ کا اکبر اگر کسی اور طرح مجھے پتا چلتا کہ میرا اکبر مرنے جا رہا تو شاید تیری پھوپھی مر جاتی، لیکن جس انداز سے تو نے کہا جا میں نے شہزادی فاطمہ کے لال پہ اپنے لال کو قربان کیا اور اکبر باہر آ گئے۔ اب روایت کا ایک جملہ ہے جو میں نے کہیں نہیں پڑھا لیکن میرے استاد پڑھا کرتے تھے، وہ ابھی آ رہا۔ اکبر باہر آ گئے۔ کوئی کربلا میں کوئی شہید ایسا نہیں ملے گا جہاں لشکر یزید یہ جملہ کہے کہ ہم نے دیکھا کہ خیمے کا پردہ بار بار اٹھتا ہے، بار بار گرتا ہے، بار بار اٹھتا ہے، بار بار گرتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اکبر باہر آنا چاہتے ہیں پھر رک جاتے ہیں، پھر باہر آنا چاہتے ہیں پھر رک جاتے ہیں۔ ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ اکبر باہر آنا چاہتے ہیں، کوئی بہن آ کے لپٹ جاتی ہے، اکبر بھیا ایک بار تو اور اپنا چہرہ دیکھا جاؤ۔ اکبر باہر آنا چاہتے ہیں، کوئی پھوپھی آ کے لپٹ جاتی ہے، اکبر بیٹا ایک مرتبہ اور اپنی زیارت کرا لو۔ یہاں تک کہ حسین نے کہا بیویوں مسافر کا راستہ نہ روکو، دیر ہو رہی ہے۔ اب وہ جملہ ہے جو میں نے کہیں نہیں پڑھا لیکن میرے استاد پڑھتے تھے، بلکہ ان کی کتاب میں بھی چھپا ہوا ہے کہ اب جو اکبر نکلنے لگے تو ایک آواز آئی کہ اکبر سب سے مل لیے کہ ہم سے نہ ملو گے؟ اکبر نے مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ میرا بیمار امام سید سجاد اپنی کمر کو پکڑے، ہائے میرا مظلوم آقا سجاد اپنی کمر کو پکڑے بستر پہ بیٹھا اور کہہ رہے اکبر بھیا ذرا ہم سے تو ملتے جاؤ۔ ارے بھائی سے ملا، گلے میں بہیں ڈالی، پتہ نہیں کیا باتیں ہوں۔ اور اکبر اب باہر نکلے تو یہ خیمے کا پردہ اٹھنا اور گرنا، یہ پہلی آپ کو کربلا میں عجیب مثال ملے گی۔ اکبر گھوڑے پہ سوار ہوئے، مقتل کی جانب چلے، ایسا لگا کہ میری سواری کے پیچھے پیچھے کوئی آ رہا۔ یہ بھی آپ کو کسی اور شہید کے لیے نہیں ملے گا۔ مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ میں گھوڑے پہ جا رہا ہوں، میرا 57 سال کا بوڑھا باپ پیدل میری سواری کے پیچھے پیچھے چل رہا، اور جیسے جیسے گھوڑے کی رفتار بڑھ رہی ہے نا، حسین اپنی رفتار بڑھا رہے۔ اکبر گھبرا گئے، گھوڑے کو روکا، بابا مجلس شروع ہوئی تھی نا باپ کے احترام سے، بابا اس طرح آپ میرے پیچھے آ رہے ہیں؟ کہا اکبر تیرا کوئی جوان بیٹا نہیں ہے۔ اللہ، میرا مظلوم آقا اکبر تیرا کوئی جوان بیٹا نہیں ہے، تجھے نہیں پتا بوڑھے باپ کے دل پہ کیا قیامت گزر رہی۔ اکبر نے ہاتھ جوڑے، لیکن بابا اگر آپ اس طرح آئے تو میں کیسے جاؤں گا مقتل؟ کہا اچھا اکبر میں رک جاتا ہوں۔ اور کوئی شہید ایسا نظر آیا؟ لیکن اب جب چلے تو ایک بار عمر سعد کو دیکھ کے آقا نے کہا اے پسر سعد، تو میری نسل کو قطع کر رہا ہے، خدا تیری نسل کو قطع کرے۔ اور کسی شہید کے وقت یہ جملہ ملے گا؟ پھر ہاتھ اٹھا کے آسمان کو دیکھا، خدا بندہ اب میں وہ قربانی دینے جا رہا ہوں جو صورت میں بھی میرے نانا کی شبیہ ہے اور سیرت میں بھی میرے نانا کی شبیہ۔ اور اکبر گھوڑے پہ سوار ہو کے چلے۔ شیر خدا کا پوتا ہے، کیا جہاد کیا ہوگا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ ہاں بس ایک مرتبہ دوران جہاد تڑپ کے باپ کے پاس آئے، کہا بابا پیاس بہت لگ رہی ہے، کہیں سے پانی مل سکتا ہے؟ حسین نے کہا بیٹا پانی تو نہیں، اپنی انگوٹھی اکبر کے منہ میں رکھی کہ اسے چوس لے، شاید پیاس تھوڑی کم ہو جائے۔ اور اکبر پھر چلے۔ خدا کربلا میں آپ کو لے گیا ہے نا، مقام علی اکبر تو آپ نے دیکھا ہے نا۔ اب ایک عجیب منظر کربلا میں بنا، میں مختصر کر رہا ہوں مصائب کو، مجلس لمبی ہو گئی ہے، یہ چند جملے کافی۔ اب اکبر دوبارہ گھوڑے پہ سوار ہو گئے۔ حسین قریب میں جو تلہ زینبیہ ایک ٹیلے پہ جا کے بیٹھ گئے۔ اب توجہ دیجیے گا، اکبر گھوڑے پر ہے، حسین ٹیلے پر ہے، زینب خیمے کا پردہ پکڑ کے کھڑی ہے، اور ادھر لیلا اپنے خیمے میں مسلح پہ کھڑی۔ اکبر کی نگاہیں فوج پر ہے، حسین کی نگاہیں اکبر پر ہے، زینب کی نگاہیں حسین پر ہے، لیلا کی نگاہیں زینب پر ہے۔ تھوڑی دیر گزری، ام لیلا کا لال گھوڑے سے گرا، حسین ٹیلے سے گرے، زینب در خیمہ پر گری، لیلا شکر کے سجدے میں گری، شکرن للہ میری کمائی کام آ گئی۔
اور حسین ٹیلے سے گرے، گر کے سنبھلے، ایک مرتبہ اٹھے، ایک عجیب جملہ تھا، عجیب جملہ، ادعونی یا بنیا، بیٹا مجھے پکار لو، تیرے باپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا، میری بینائی چلی گئی ہے، بیٹا مجھے آواز دو تاکہ تیری آواز سن کے میں آگے بڑھوں۔ 18 سال کا جوان، جن کی اولاد ہیں ذرا سوچیں، حسین نے کہا مجھے نظر نہیں آ رہا، میں کچھ دیر کے لیے بینائی چلی گئی۔ اکبر نے آواز دی، الیہ الیہ، بابا ادھر آئیے، بابا ادھر آئیے۔ حسین تلہ زینبیہ سے وہاں گئے جہاں آج مقام علی اکبر۔ اکبر زمین کربلا پہ ایڑیاں رگڑ رہا، دونوں ہاتھ اکبر کے سینے پر ہیں، سینے سے نکلنے والا خون زمین پر ہے۔ حسین کی نگاہیں خون پہ پہلے پڑی ہیں، اکبر پہ بعد میں پڑی ہیں۔ اکبر کے قریب پہنچے، ہائے میرا مظلوم آقا، ہائے میرا ضعیف امام۔ بوڑھا باپ جوان کے قریب آیا، ایک مرتبہ ایک ہاتھ اکبر کی گردن کے نیچے رکھا، ایک ہاتھ اکبر کے پیروں کے نیچے رکھا، اکبر کو اٹھا کے خیمے میں لانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ، یہ میرا ضعیف امام۔ دونوں ہاتھ کانپے، اکبر اٹھایا نہ گیا۔ آقا نے دوبارہ کوشش کی، دوبارہ اکبر کو اٹھایا نہ گیا۔ جب تیسری مرتبہ نہ اٹھا سکے تو کہا اکبر بیٹا تم بھی تو اپنے باپ کی کچھ مدد کرو۔ بابا میں کیا مدد کروں؟ کہا اپنے ہاتھ میری گردن میں ڈال لو تاکہ آسانی سے اٹھا لوں۔ باپ کا حکم آیا، اکبر نے ایک ہاتھ سینے سے ہٹا کے باپ کی گردن میں ڈالا۔ حسین نے کہا اکبر بیٹا دوسرا ہاتھ؟ کہا بابا دوسرا ہاتھ سینے سے ہٹانا نہیں چاہتا ہوں۔ بھائی اتنا سننا تھا، میرا صابر امام ایک مرتبہ 2 قدم پیچھے ہٹا۔ اکبر بیٹا یہ کیا کہہ دیا؟ کیا تمہیں نہیں پتا تمہارا باپ کتنا صابر ہے؟ یہ ہاتھ بھی اپنے سینے سے ہٹاؤ۔ اب اکبر نے دوسرا ہاتھ ہٹایا، بوڑھے باپ نے برچی کا ٹوٹا ہوا پھل جوان کے کلیجے میں پیوست دے دیا۔ اکبر بیٹا بس اتنی سی بات؟ یہ کہے کہ میرا آقا اکبر کے سینے کے قریب اس طرح 2 زانو بیٹھا جیسے آپ تشہد میں بیٹھتے، اور ایک بار برچی کے پھل پہ ہاتھ رکھا۔ میرا دل چاہتا ہے میں تڑپ کے کہوں یا رسول اللہ ذرا جلدی سے میدان کربلا میں تو آئیے، مگر اکیلے نہیں آئیے گا، اکیلے نہیں آئیے گا، ابراہیم خلیل خدا کو لے کے آئیے گا۔ اے ابراہیم یہ کربلا میں آ کے دیکھو، بوڑھا باپ جوان کے سینے سے برچھی نکال رہا، ہاتھوں میں راشا نہیں ہے، کس طرح سے یہ کربلا کا اسماعیل۔ لیکن اتنا میرا دل کہتا ہے کہ ہاں حسین نے ایک مرتبہ پلٹ کے شاید نجف کو دیکھا ہو اور کہا ہو بابا یا علی مدد، آج حسین کی مدد کو آ، جوان کے سینے سے برچھی نکالنا۔ اور ادھر میرے مظلوم آقا نے برچھی کو ہلایا تو برچھی ہلی تو جو کلیجہ جس میں برچھی تھی وہ کلیجہ ہلا، کلیجے کا ہلنا ہے۔ اکبر کا جسم ہلا، جسم کا ہلنا ہے۔ زمین کربلا ہلی، زمین کربلا کا ہلنا ہے۔ خیمے ہلے، پردے ہلے۔ زینب کی آواز آئی، بھیا اگر مدد کی ضرورت ہے تو بہن تیری مدد کے لیے آ رہی، بس میرا مظلوم آقا اکبر کو چھوڑ کے کھڑا ہو گیا۔ زینب خیمے سے باہر نہ آنا، تیرے پردے پہ میرا اکبر قربان۔ لیکن مولا تھوڑی دیر بعد شام غریمہ آئیے، چادر چھن رہی ہے، خیمے جل رہے ہیں، زینب واجدہ والیہ کی فریاد بلند کر دے۔